اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو ہے بیل والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لقادر جعل علم الفقہ شمسا منیرتا آمنتا من الافول والکسوف والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہاں پر میں مختصر بات بتاؤں گا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ اصولی باتیں پیش کریں کہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا کیسا ہے، کیونکہ بعض حضرات دیکھا جاتا ہے عرب ممالک میں کہ وہ جو ہے تہجد کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اور خاص کر رمضان بھی آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور خاص کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں آدمی اہتمام کرتا ہے، تہجد کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، خاص کر رمضان میں دیکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر میں صرف مسئلہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ مسئلہ سمجھ پائیں۔ کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا، اگر آپ میری مکمل باتوں کو بغور سنیں گے انشاءاللہ وہ پوائنٹ اور وہ جو نقطہ ہے آپ کو انشاءاللہ وہ نقطہ بتاؤں گا کہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا کیسا ہے۔ تہجد کی نماز تو نماز ہے، پڑھیے کوئی بات نہیں، لیکن جماعت سے پڑھنا اس کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ بہرحال یاد رکھیں تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے، اجازت نہیں، جائز نہیں۔ جب یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں منع ہے؟ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہو، صحابہ اکرام نے منع فرمائی ہو، تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے شریعت کے اعتبار سے منع کیا گیا ہو؟ کوئی ایسی حدیث ہے؟ یاد رکھیں یہاں پر اصول بتا دیتا ہوں آپ کو، اصول، تاکہ آپ مسئلہ سمجھ پائیں۔ جب یہ آپ سے اس طرح مطالبہ کیا جائے کہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا منع ہو، کوئی حدیث لاؤ کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے جماعت سے، یاد رکھیں یہاں پر سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں، تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے، اور نفل نماز تداعی کے ساتھ پڑھنا، تداعی یہ جو ہے منع ہے، مکروہ تحریمی، شریعت کے اعتبار سے بالکل اجازت نہیں، اور تداعی اگر نہ ہو تو بالکل جائز ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں۔ تداعی غیر تداعی ایک الگ مسئلہ، جب بھی ضرورت پڑے آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، اس کو انشاءاللہ مفصل باتیں کروں گا۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ تہجد کی نماز کے لیے منع کیا گیا وہ حدیث لاؤ، ان سے یہ بات ضرور کہہ دینا کہ سنت نماز یعنی فرض نماز کے بعد جب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم سنت پڑھتے ہیں تو تم ایسی کوئی حدیث لاؤ کہ جس میں آپ علیہ السلام نے سنت نماز کو جماعت سے پڑھنے کے لیے منع کیا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے منع کیا ہو، کوئی ایسی حدیث لا کر دکھاؤ، نہیں مل سکتی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سنت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے منع کیا ہو۔ جماعت کی فضیلت اپنی جگہ پہ موجود ہے، اگر آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ فضیلت ہے، اس کے باوجود تمام حضرات اس پہ متفق ہیں کہ سنت نماز جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی، منع، مکروہ ہے، جائز نہیں ہے جماعت سے پڑھنا سنت نماز۔ ان سے دلیل پوچھئے کہ کوئی حدیث دو کہ سنت نماز جو ہے جماعت سے پڑھنا منع ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آج سے کام کریے، امام صاحب جب سلام پھیر لیں فرض نماز سے تو ان کو بولیے کہ جماعت کے ساتھ سنت نماز بھی پڑھا دیں، کیونکہ جماعت سے پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے نا، تو پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے وہ پوائنٹ سمجھ لیجئے گا نا، انشاءاللہ سارے اعتراض حل ہو جائیں گے۔ منع اس لیے ہے سنت نماز جماعت سے پڑھنا کیونکہ یہ عمل مسنون کے خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو مسنون عمل تھا وہ یہی تھا کہ سنت نماز تنہا پڑھا کرتے تھے، اکیلے پڑھا کرتے تھے، سنت نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ یہی دلیل ہے کہ سنت نماز جماعت سے پڑھنا منع، کیوں منع؟ کہ یہ سنت عمل کے خلاف ہے، ہمارے نبی کے متواتر عمل کے خلاف ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، جو سنت سے ثابت ہے اس کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں، یہی ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ سنت نماز اسی لیے منع ہے، جب سنت نماز اسی لیے منع ہے کہ آپ علیہ السلام نے جماعت سے پڑھی نہیں ہے،
ہمیشہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اکیلے نماز پڑھتے تھے، سنت نماز تنہا جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب یہ مسئلہ بھی یہاں پر سامنے آ جائے گا اگر آپ غور فکر کریں گے۔ ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز کو یہ بھی تنہا میں پڑھا کرتے تھے، غیر تدائی۔ تدائی یہ الگ مسئلہ، تدائی کے ساتھ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں تدائی کے ساتھ سنت نماز یا نفل نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے۔ تہجد کی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جماعت سے پڑھے ہیں؟ کبھی نہیں پڑھے ہیں، تنہا پڑھے ہیں۔ تہجد کی نماز تنہا پڑھے ہیں، حدیثیں موجود ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہاں پر بھی یہی دلیل ہے کہ سنت نماز جیسے جماعت سے پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا جو مسنون عمل ہے وہ یہ تھا کہ سنت نماز تنہا پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا منع ہے، کیونکہ ہمارے نبی تہجد کی نماز ہمیشہ تنہا پڑھا کرتے تھے، کبھی بھی جماعت سے پڑھنے کے لیے نہیں کہے ہیں، کبھی بھی ہمارے نبی نے تعلیم نہیں دی ہے کہ تم جماعت سے جو ہے تہجد کی نماز پڑھو۔ لیکن ہمارے نبی کا متواتر عمل ثابت ہے، سنت عمل ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اکیلے پڑھا کرتے تھے۔ اب ایک اور پوائنٹ یاد رکھیں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ عورتوں کے لیے اذان دینا، جب عورتیں نماز پڑھیں گی، اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اذان بھی نہیں دیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اقامت بھی نہیں کہیں گی۔ بغیر اذان و اقامت کے عورتیں نماز پڑھیں گی۔ آپ ان حضرات سے پوچھئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے پڑھنے کے لیے ہمارے نبی کب منع کیے ہیں، کس حدیث میں ہیں، ان سے یہ پوچھئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث میں یہ ارشاد فرمائے ہیں، ہمارے نبی کا قول موجود ہے، بتاؤ تم کہ عورت جب نماز پڑھے گی تو اذان نہیں کہے گی، عورت جب نماز پڑھے گی تو اقامت نہیں کہے گی، بغیر اذان و اقامت کے عورت نماز پڑھے گی۔ لاؤ کوئی ایسی حدیث، نہیں حدیث مل سکتی۔ یہاں پر عورت اکیلی نماز پڑھے گی یا جماعت سے جو بھی ہو، عورت کے لیے اذان و اقامت بالکل نہیں ہے۔ عورت اذان بھی نہیں کہے گی، اقامت بھی نہیں کہے گی، بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھے گی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں کے لیے اذان و اقامت دینے کے لیے کبھی تعلیم نہیں دی ہے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتیں جو ہے بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ عورتوں کے لیے اذان و اقامت ہے نہیں۔ شریعت کے اعتبار سے جو مسنون عمل ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھے گی۔ جب اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھے گی تو اس کا یہ عمل خلاف مسنون ہوگا اور یہ مکروہ ہوگا، ناجائز ہوگا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی سمجھنے کی بات ہے کہ تہجد کی نماز آپ علیہ السلام نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے، تنہا نماز پڑھی ہے۔ جب تنہا پڑھی ہے، کوئی اگر جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو یہ عمل مسنون کے خلاف کام کرتا ہے، اور عمل مسنون کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جماعت سے تہجد کی نماز پڑھنا ناجائز ہے، منع ہے، شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال اور بھی بہت ساری پوائنٹ والی باتیں ہیں، جیسا کہ آپ اگر کہ یہ سمجھنا چاہیں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، ایک رکعت میں آپ 2 سجدہ کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت میں 2 سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی آ کر کہے کہ میں 3 سجدہ کروں گا، آپ کہیں گے نہیں 3 سجدہ نہیں کرو گے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ کوئی ایسی حدیث دو کہ جس میں آپ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ 3 سجدہ کرنا ایک رکعت میں منع ہے، لاؤ حدیث، نہیں ملے گی۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ آپ علیہ السلام نے سجدہ ایک رکعت میں 3 سجدہ کرنے سے منع کیا ہو۔ لیکن 3 سجدہ کرنا ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کا مسنون عمل یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تھے ایک رکعت میں 2 سجدہ کیا کرتے تھے۔ اگر اس طریقے کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ اگر یہاں پر ناجائز ہوتا ہے تو پھر وہاں پر بھی جب تہجد کی نماز کے لیے ہمارے نبی ہمیشہ اکیلے میں نماز پڑھتے تھے، تنہا نماز پڑھتے تھے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہاں پر اگر تم جماعت سے نماز پڑھو گے تو وہ ناجائز کیوں نہیں ہوگا؟ سوال یہی ہے۔ وہاں پر جیسے 3 سجدہ کرنا منع ہے کیونکہ ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، عمل مسنون کے خلاف ہے، یہاں پر بھی تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا منع ہے کیونکہ عمل مسنون کے خلاف ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں، جیسے کہ اذان کا ایک بہت ساری مثالیں آپ اگر سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ سکتے ہیں۔ اذان ایک اذان دی جاتی ہے، اگر کوئی کہے گا کہ میں 2 اذان دوں گا
ظہر کی نماز کے لیے کتنی اذان دیتے ہیں؟ ایک اذان. عصر کی نماز کے لیے کتنی اذانیں دیتے ہیں؟ ایک اذان. مغرب کی نماز کے لیے ایک اذان. نماز کے لیے ایک اذان دی جاتی ہے. کوئی آ کر کہے کہ میں 2 اذان دوں گا، آپ کہیں گے کہ نہیں، 2 اذان دینا ناجائز ہے. کیوں ناجائز؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جب بھی نماز کے لیے اذان دی گئی ہے، ایک اذان دی گئی ہے، 2 اذان نہیں دی گئی ہے. اور ایک اذان دینا ہی مسنون ہے، اور 2 اذان دینا خلاف مسنون ہے، خلاف سنت ہے. اور یہی دلیل ہے ناجائز ہونے کی کہ یہ عمل مسنون کے خلاف ہے. جب یہاں پر ناجائز ہے تو پھر تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا مسنون کے خلاف ہے، تو وہاں پر کیوں ناجائز نہیں ہے؟ بہرحال مسئلہ سمجھنے کی بات ہے. مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تداعی کے ساتھ جماعت سے پڑھتے ہیں، تو یہ منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں اگر غیر تداعی سے پڑھتے ہیں تو بلا کراہت صحیح ہے. اس میں بھی لمبی بات ہے، تداعی غیر تداعی، اس کے بارے میں اگر زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کریں. لیکن یاد رہے تہجد کی نماز تنہا پڑھیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ تہجد کی نماز ہمیشہ تنہا پڑھا کرتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق